کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اسلام کا یہ ڈیکلریشن بھی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، یعنی ایک ایسا کانٹریکٹ ہے انسان اور اللہ کے درمیان، جی کہ جو ہر زمانے کے لیے اور مختلف کائناتوں پہ محیط ہاں ہاں ہے نا جی؟ یہ ہمارا ایک بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے اسلام کے بارے میں، یہ ایک عقیدہ ہے ہمارا جی جی کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک یہ ختم ہوگی اس وقت تک یہ دین جو ہے یہ قائم رہے جی جی گا۔ تو ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دین میں کون سی ایسی بات ہے ہاں ہاں کہ جو اس کو ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل کر دے اور ہر زمانے کے لیے اس پہ کارآمد ہو۔ کوئی تو ایسی چیز ہوگی نا، کیونکہ دیکھیے وہ جو زمانہ انسان کا جو ہم سب ابھی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب وہ پہلے تلوار تھی یا وارئرز تھے یا فلانا تھا، تو وہ وارئرز ابھی بھی ہیں، وہ کاروباری کلاس ابھی بھی ہے، وہ سوچنے والے ابھی بھی ہیں، وہ سائنسدان ابھی بھی ہیں، وہ مفکر ابھی بھی ہیں، وہ سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کا رنگ بدل گیا ہے، ان کا نیچر بدل گیا ہے۔ اگر پہلے آپ تلوار سے لڑتے تھے تو اب آپ ٹینکوں سے لڑ رہے ہیں، اگر آپ قلم لے کے اچھی کیلیگرافی کر کے لکھتے تھے تو اب آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں جہاں آپ کریٹیوٹی کر سکتے ہیں۔ لیکن اور اسی طرح سے انسان کا نیچر اور انسان کی حیت جو ہے وہ تو بدلتی جائے گی، لیکن کوئی تو ایک ایسا فلسفیانہ نقطہ ہونا چاہیے نا کہ جو ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہو۔ وہ اسلام میں کیا چیز ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہو سکتی ہے، یا جس کے ذریعے ہم اس اسپرٹ کو کیری کر سکتے ہیں اسلام میں؟ آپ نے وہ اچھا یہ میرے موضوع سے تو باہر ہے، آپ اس پہ بات کی ہوگی جنہوں نے ایپسٹمالوجی کی بات کی ہے، میٹافزکس کی بات کی ہے، اسلام ایمان احسان کی بات ہوئی تھی شاید، آپ کیا ہوئی تھی؟ جی اسلام ایمان، جب ہم اسلام لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ عام طور پر اسلام، اب عام طور پر میرے نزدیک اسلام کا لفظ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہو چکا ہے، اس سے ہم مختلف استعمال سب وہی اصطلاح کر رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں ازمپشن کوئی اور ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اس حدیث کو شاید بیان جنہوں نے بھی کیا ہوگا ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے لیول پہ ایک اسلام ایک پریکٹس تھی، ایسا ہی بتایا ہوگا۔ جو پہلی دفعہ پوچھتے ہیں انہوں نے کہا مال اسلام، انہوں نے کہا یہ چیزیں 5 چیزیں، جس سے 5 پلرز، آج بھی امریکہ میں 101 اسلام 101 5 پلرز، 5 پلرز تو ساری پریکٹس ہے۔ اٹس ان دا ورلڈ آف ڈوئنگ، گو ڈو دس، پریئر از ڈوئنگ، فاسٹنگ از ڈوئنگ، حج از ڈوئنگ، دینا ہے دیٹس ڈوئنگ، ایون جو شہادہ ہے وہ پروکلمیشن ہے، اٹس اسپیکنگ، اٹس اسپیچ، اٹس ڈوئنگ۔ اب ڈوئنگ اسلام ہے یہ، اچھا یہ اب ڈوئنگ اسلام تھا۔ سیکنڈ جو تھا اس کا لیول ایمان والا، جب ایمان کی بات آئی تو وہاں پہ کیا کہا انہوں نے کہ ہم ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں۔ بلیف کا تعلق کس چیز سے؟ عقل سے۔ اچھا اب اس سوال کا جواب اگر دینا ہو کہ اسلام میں ایسی کیا بات ہے، فرض کریں اگر اس کو فریم ورک لیں، تیسرا پھر یہ تھا، انہوں نے کہا مال احسان۔ پہلے پوچھے احسان کا پوچھا کیوں جا رہا تھا، کہ احسان کیوں اہم تھا؟ آپ نے سوچ بھی لیا، اگر آپ کی فکر، آپ کا عمل اور آپ کی فکر ہو گئی تو انسان کو دیکھا جا سکتا ہے، انسان یہ چیز کرتا ہے نا، یا سوچتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تیسری چیز آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو احسان کس سے متعلق ہے؟ وہ پھر اس کا تعلق ہے نہ فکر سے، نہ عقل سے، اور نہ اس سے کوئی تیسرا ایسپیکٹ ہے، وہ قلب کے لیول پہ لے گئے۔ تو یہ جو آپ کے سوال، اگر اسلام کو واقعی جس طرح آپ قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں نا ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ اسلام میں ایسی کون سی بات ہے، تو سوال یہ پوچھنے والا ہے کہ وائی اٹ از، مطلب یہی کہ وائی اٹ از کریٹیکل ٹو بلیو ان دیز 5-6 تھنگس، مطلب 6 عقائد ہیں جو کہتے ہیں نا کہ مال ایمان کیا ہے، تو انہوں نے 6 چیزیں بتائیں۔ وہ 6 چیزیں کیوں اہم ہیں، یا یہ 5 چیزیں جو کرنی ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، اس کو اجاگر کرنے کی بات ایک لیول پہ آئے گی۔ یہ 5-6 چیزیں، اور آپ کو اسی اگر یہ ڈیفینیشن لے لی جائے گی تو دوسری طرف اگر عموماً جو بات کرتے ہیں جی بس یہ ایمان لے آئیں اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ بس آپ یہ 5 عمل کر لیں، لیکن اگر اس کی کوالٹی کو 5 کے اس کو، اور اگر تھنکنگ ان دیز 6 تھنگس اباؤٹ دیز 6 تھنگس، اس کی جتنی ڈیپتھ ہے وہیں کہیں جواب ہوگا کہ اسلام کی ریلیونس کیا ہے۔ اگر یہ 6 چیزوں کی ایلیبریشن میں ہمیں نظر نہیں آ سکتا تو واقعی پھر وہ کہیں گے کہ یہ شاید کلیم ٹھیک نہیں ہے کہ خدا پہ ایمان کیوں لازمی ہے۔
What difference does it make? فرشتوں پہ ایمان لانا کیوں لازمی ہے؟ What difference does it make? ان پہ تفکر و تدبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پرانی کتب پہ تفکر و تدبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس میں اب اتنے مطلب یہ ایک اور میں نے کہا یہ بالکل ڈفرینٹ ٹاپک ہے کیونکہ آپ مجھے واپس ادھر لے آئے ہیں تھیولوجی اور فلاسفی اور اس کے درمیان میں. لیکن کسی اور دن کسی اور وقت اس پہ اگر بات کرنی ہو تو پھر ایک ایک کو کھولا جا سکتا ہے. اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ان سرٹن سینس از این ایلیبوریشن آف ایچ ون آف دیم سیپریٹ. جو ان کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں انٹلیکچولی وہ ویژن آف اسلام کتاب پڑھ لیں. دا ویژن آف اسلام ولیم چٹے کو سچی کو مراٹھا انہوں نے اسی حدیث کو لے کے ایک ایک آئٹم کو اسلامک انٹلیکچوئل ٹریڈیشن سے ایلیبریٹ کر دیا. اچھا خدا پہ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ خدا کیا ہے؟ خدا کے بارے میں مسلمانوں کے تصورات کیا ہیں؟ خدا کی صفات کیا ہیں؟ کیوں ہیں؟ ان صفات سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کا ریالٹی سے کیا تعلق ہے؟ وہ پھر ایک ایک سٹیپ سے گزر کے تو پھر یہ سوال کا جواب پھر پوچھا جائے گا اچھا تو اس پہ وائی اٹ از سو کروشل ٹو بلیو دیز تھنگس. لیکن یہ اس سیشن کا مدعا نہیں ہے. میرے خیال میں اب مشکل ہے کہ اسلام میں ایسی مثلا یہ سوال ہے کہ ایمان جب اسلام کا پوچھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام آیا تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب ایمان کی منزل آئی تو انہوں نے کہا کتب کو مانو اور پچھلے انبیاء کو مانو. پچھلے انبیاء کو کیوں مانو؟ آپ کے پاس کتاب ہے نا, آپ کا نبی بھی ہے. آپ دوسرے ادیان میں چلے جائیں, کسی اور دین میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ دوسرے ادیان کو مانو. آپ ڈاؤ ڈے جنگ پڑھ لیں, آپ گیتا پڑھ لیں, آپ جہاں پہ بائبل پڑھ لیں, وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نبی کو مانو, اس کی یہ کتاب آئی مان لو. کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ کتابیں بھی مانو اور وہ انبیاء بھی مانو. یہ ریکوائرمنٹ مسلمانوں کے ایمان میں داخل کیوں کی گئی؟ اب یہ سوال میں سوال اٹھاتا ہوں زیادہ تر, پھر آپ اچھا سوال ہو تو اس پہ سوچیں گے, کچھ روشنی کہیں نہ کوئی راستہ نظر آتا. تو دوسرے ادیان کو کیوں ماننا ضروری ہے؟ قرآن جو ہے وہ زیادہ ڈسکس کر رہا ہے دوسرے ادیان کو کسی بھی اور اسکرپچر سے. کسی اور اسکرپچر میں دوسرے ادیان کا حضرت موسیٰ کا اتنا ذکر ہے. حضرت موسیٰ ہمارے نبی ڈائریکٹلی تو نہیں ہے. حضرت موسیٰ کا ذکر نبی پاک سے زیادہ ہے ایکچولی. کیوں ہے؟ میکس نو سینس تھیوریٹیکلی تھیولوجیکلی کہ ان انبیاء پہ وہ سورۃ الانبیاء پوری دوسرے انبیاء پہ قرآن کے چیپٹرز ہیں, بی مریم پہ چیپٹر ہے, اور جو ادیان کے اسکرپچرز ہیں جو ان کے آسمانی کتابیں ہیں وہاں پہ دوسرے ادیان کا نہ ذکر ہوتا ہے نہ وہ کہتے ہیں ان کو مانو. کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ہمارے بھی اسلام کے لیول پہ جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ کافی تھا, ایمان پہ آگے کہا پچھلی کتابوں کو بھی مانو, پچھلی انبیاء کو بھی مانو. تو یہ اسلام کی ایک رول جو ہے وہ ہیومن ریلیجس ہسٹری کو انکمپس کرنے کا کہ یہ جو ریلیجن ہے یہ دوسرے ریلیجن سے کیسے کنیکٹ کرتا ہے. دیٹس اے سینٹرل کنسرن آف قرآن اپیرنٹلی. کہہ رہے ہیں کہ نہیں جب تک یہ پوری سٹوری نہیں سمجھو گے تمہیں سٹوری سمجھ نہیں آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. تو اٹس ناٹ انف ٹو جسٹ نو کہ تمہارا نبی 7ویں صدی میں آیا, اس نے آ کے یہ تمہیں بتایا, یہ اب جا کے نماز پڑھ لو. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بگر پکچر. آدم علیہ السلام سے شروع کرے, پوری کہانی سمجھو. حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے, ابراہیم کا بھی ہو رہا ہے, ان کا بھی ہو رہا ہے, ان کا بھی. ان ساروں کی کہانی کیوں سمجھیں؟ پھر آپ جب حج میں جاتے ہیں تو کئی جو ریچولز ہیں وہ آپ نبی پاک کو تو فالو نہیں کر رہے. صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں, کیوں؟ کس کی سنت میں دوڑ رہے ہیں؟ وہ تو بی بی ہاجرہ کی سنت میں دوڑ رہے ہیں. بی بی ہاجرہ کی سنت میں ہم کیوں بھاگیں؟ ہمیں تو نبی کا کام کرنا چاہیے تھا. ہم اچھا قربانی ہم کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم کی کر رہے ہیں. تو یہ جو کنیکشن ہے دوسرے ادیان سے, ادھر سے مطلب انٹائرلی ڈفرنٹ ٹاپک. اسلام ورلڈ ریلیجس ہسٹری کے اندر اٹس میکنگ اے سرٹن کائنڈ آف کلیم کہ اٹ از انکمپسنگ آف آل دیٹ ہسٹری. دوسرے ادیان یہ نہیں کر رہے, اور شاید اس پہ پیچھے کلیم ہے کہ دس از دا لاسٹ ریویلیشن. دیٹس وائی اسپیکس آف آل ادر ریویلیشن, ناٹ آل ادرس بٹ لاٹ آف ادرس ریویلیشنس. تو خیر وہ کاظمی صاحب براہ راست اس کا کوئی بہت بڑا آپ کا سوال ہے, اور میرا یہ میرا خیال ہے موضوع پہلے کچھ کور ہو گیا ہوگا یا پھر آگے چلتا رہے گا.